ہمیشہ کی طرح جب بھی کسی کانفرنس میں جاتا ہوں تو کوشش ہوتی ہے کہ ماہرین کی رائے آپ تک بھی پہنچا دوں. تو آج ہم ایکچولی نیورو میٹابولک یا نیورو کارڈیو میٹابولک سمٹ کہہ لیں اس کو، ایک ایسی جگہ جہاں ہم دماغی امراض کے ماہر، شوگر اور دل کے حوالے سے. اچھا، ذہنی صحت ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو عموماً نیگلیکٹڈ ہے. اس کی کیا امپورٹنس ہے؟ ذہنی صحت یعنی ذہنی بیماریاں آنی شروع ہو گئیں، ان کی پہچان، اس حوالے سے کیا کرنا ضروری ہے وہ نہ آئے کہ دماغ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. تو میرے ساتھ ڈاکٹر بشیر سمرو، ماہر دماغی امراض کے ماہر ہیں. میں سوچا سر سے ان موضوعات پہ تھوڑی سی رائے آپ تک پہنچا دوں. سر، ذہنی صحت کی اہمیت، پہچان کے کیا گڑبڑ شروع ہوئی ہے اور پھر آگے کے مراحل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ڈاکٹر فواد فار آسکنگ می. دیکھیں، ذہنی امراض جو ہے نا وہ دو طرح کے ہیں. ایک تو وہ ذہنی امراض ہیں جو آرگینک ہیں، اور ایک جو ہے وہ نان آرگینک ہے. نان آرگینک میں یہ ہے کہ ڈپریشن کامن ہے، انزائٹی ڈس آرڈر کامن ہے، اور اسکیزوفرینیا بہت کامن ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گئی نان آرگینک. آرگینک چیزوں میں آرگینک سے ہماری مراد یہ کہ دماغ میں کوئی خرابی موجود نہیں ہے، صرف رویوں کا پرابلم آ رہا ہے. ٹھیک. جو آرگینک ہیں اس میں ڈیمینشیا ہے، اور اب یہ مرحلہ آ گیا کہ اب دماغ میں تبدیلیاں شروع ہو گئی. آرگینک جی تو آرگینک وہ کہلاتی ہیں جو دماغ کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے. وہ جو تبدیلی ہے وہ اسٹروک کی وجہ سے بھی آ سکتی ہے، فالج جس کو کہتے ہیں، وہ ڈیمینشیا کی وجہ سے، یا جس کو الزائمرز ڈیزیز کی وجہ سے بھی کہہ سکتے ہیں، یا بار بار چوٹیں لگنا جیسے سبڈیورل ہیمیٹوماس ہو جائے، کرونک ہو جائے، تو وہ دماغی امراض ہو سکتے ہیں. تو مینٹل ایسا نہیں ہے کہ مینٹل جو چینجز ہیں تو وہ بندہ بالکل ہی بیمار ہے یا سٹیا گیا ہے تو آپ اس کا علاج کریں. تو آپ کو مستند کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے جو اس آرگینک اور نان آرگینک کو ایویلیویٹ کرے پراپر، پھر ایک لائن ڈرا کرے کہ اس کا علاج اس طرح سے ہوگا، اس کا علاج اس طرح سے ہوگا. عموماً نان آرگینک کو ہمارے یہاں ماہر نفسیات دیکھتے ہیں، جو آرگینک ہیں ان کو نیورولوجسٹ دیکھتے ہیں. تو میں ایز اے نیورولوجسٹ میرا پیغام یہ ہے کہ ہمیں جب بھی کوئی ایسی کسی بھی کیئر گیور کو نظر آئے اپنے فیملی ممبر میں یا ایلڈرز میں کوئی بھی چینجز آ رہی ہوں، تو ان کو براہ مہربانی کسی مستند ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. اب وہ مستند ڈاکٹر نیورولوجسٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ سائیکیٹرسٹ بھی ہو سکتا ہے، ایون کارڈیالوجسٹ بھی ہو سکتا ہے، بیکاز سلائٹ چینج تو کارڈیالوجسٹ بھی پکڑ سکتا ہے کہ ذہنی کیفیت کیا ہے. آج جو ہم جس موضوع پہ بات کرنے آئے تھے وہ آج ہم الزائمرز ڈیزیز اور ویسکولر ڈیمینشیا پہ بات کرنے یہاں آئے ہوئے ہیں. یہ ڈیمینشیا کوئی عام آدمی کے لیے بیان کریں. عموماً ہم تھوڑا بہت یادداشت کا کھو جانا اس کو سمجھتے ہیں سر یہ ایج کا پارٹ ہے، جی یہ کوئی مرض نہیں ہے. ڈیمینشیا ایک ایسی بیماری ہے جو ایک امبریلا ہے، اس چھتری کے نیچے بہت سارے کازز ہیں. صحیح. جس میں سب سے جو کامن چیز ہے ویسکولر ہے، جو ہمارے معاشرے میں ہے، یعنی نالیوں میں پرابلم یا شریانوں اس کا پریکرسر شوگر، بلڈ پریشر، یہ ساری وہ چیزیں جو نالیوں کے مسائل لاتی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ دماغ کا سکڑنا جس کو الزائمرز ڈیزیز کہتے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ ایک بیماری ہوتی ہے ڈیمینشیا پارکنسنز ڈیزیز، جس میں راشا شروع ہو جائے، چلنے میں مشکل ہو جائے اور اس کی میموری لاس ہونا شروع ہو جائے. اس کے بعد آتا ہے کہ لیوی باڈی ڈیزیز ہے، یا جو نیورو ڈی جنریٹو ڈیزیزز ہیں لائک فرنٹو ٹیمپورل ڈیمینشیا. ڈیمینشیا بہت سارا یہ تو اس کی ایک عام چیز یہ ہے کہ ذہنی صحت متاثر. ایک صحت کی حالت میں آدمی کیا کیا کچھ کرے تو یہ جو دماغ کی یہ ساری اتنی ساری ہم نے باتیں کی اس سے بچ جائے. اس سے سب سے زیادہ جو مین کامن چیز ہے نا، اس کے رسک فیکٹر کو آئیڈینٹیفائی کریں. صحیح. رسک فیکٹر آپ کا B12 کم ہو جانا، صحیح، آپ کا ہوموسسٹین ہائی ہو جانا، کولیسٹرول کا ہائی ہو جانا، لپڈ پروفائل خراب ہو جانا، بلڈ پریشر ان کنٹرول رہنا زندگی میں، شوگر ان کنٹرول رہے، یا پھر آپ کے نیوٹریشنل بہت سارے مائکرو نیوٹرینٹس آپ کے جسم میں کمی ہو جائے، جس کی وجہ سے بھی آپ کو میموری لاس شروع ہو سکتا ہے. صحت مند دماغ کے لیے بھی تقریباً وہی چیزیں ہیں جو صحت مند دل اور دوسری چیز. جی. بہت شکریہ ڈاکٹر بشیر، اتنے اہم موضوع پہ ہم سے بات کرنے کا. شکریہ ڈاکٹر فواد. تھینک یو سو مچ.